اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما
نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ صلوات. ایک مطلع چند اشعار کہ اے فرش اضاء ہے تیری معراج کہاں تک، اے فرش اضاء ہے تیری معراج کہاں تک، جنت سے یہاں آئی ہیں شبیر کی ماں تک، جنت سے یہاں آئی ہیں شبیر کی ماں تک، کہ بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذاں تک، بیٹھا تھا یہاں فجر سے مغرب کی اذاں تک، عباس نے جاگیر دی کعبے سے جنا تک، عباس نے جاگیر دی کعبے سے جنا تک، کہ یہ خوف تھا عباس کے نیزے کی تپش کا، یہ خوف تھا عباس کے نیزے کی تپش کا، جلتے ہوئے جسموں سے بھی نکلا نہ دھواں تک، جلتے ہوئے جسموں سے بھی نکلا نہ دھواں تک، کہ لاکھوں کو کیا قتل سرے نہر تو لیکن، لاکھوں کو کیا قتل سرے نہر تو لیکن، نیزے کی جبیں پر نہ ملا ایک نشاں تک، نیزے کی جبیں پر نہ ملا ایک نشاں تک، کہ پلکوں پر چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو، پلکوں پر چمکتے ہیں بہت قیمتی آنسو، ایک اشک میں تل جائیں گے یہ دونوں جہاں تک، ایک اشک میں تل جائیں گے یہ دونوں جہاں تک. شعر دیکھیں گے بطور خواب کہ راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر، راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر، کہ بیٹھے رہو دہلیز پر شبیر کی ہاں تک، راہب کی طرح مانگ لو بدلیں گے مقدر، بیٹھے رہو دہلیز پر شبیر کی ہاں تک، کہ عباس نے جب خیمے ہٹائے تو ہوا علم، عباس نے جب خیمے ہٹائے تو ہوا علم، مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک، مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک، مرضی شہیدی کی حکومت ہے کہاں تک. شعر دیکھیں بدرخات کہ تھک جائیں گے اوقاف تیرے لوٹنے والے، تھک جائیں گے اوقاف تیرے لوٹنے والے، مولا تیری جاگیر ہے اس دل کے مکاں تک، تھک جائیں گے اوقاف تیرے لوٹنے والے، مولا تیری جاگیر ہے اس دل کے مکاں تک. ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک اور نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات. اللہم صلی اللہ محمد و کہ عباس کے جلال کا تیور کا مرتبہ، عباس کے جلال کا تیور کا مرتبہ، ہے تیغ حیدری کے برابر کا مرتبہ، ہے تیغ حیدری کے برابر کا مرتبہ، کہ عباس کیا ہیں آپ اماموں سے پوچھئے، عباس کیا ہیں آپ اماموں سے پوچھئے، یعنی سمندروں سے سمندر کا مرتبہ، یعنی سمندروں سے سمندر کا مرتبہ. اور غازی نے اپنی تیغ سے صدقہ اتار کر، غازی نے اپنی تیغ سے صدقہ اتار کر سب کو بتا دیا تیری چادر کا مرتبہ، غازی نے اپنی تیغ سے صدقہ اتار کر سب کو بتا دیا تیری چادر کا مرتبہ، کہ صدقے کیے ہیں دین کے سورج پر 4 چاند، صدقے کیے ہیں دین کے سورج پر 4 چاند، ام البنی سے پوچھئے سرور کا مرتبہ، صدقے کیے ہیں دین کے سورج پر 4 چاند،
ام البنی سے پوچھئے سرور کا مرتبہ کہ دونوں امام زادے ہیں، دونوں ہیں محترم، دونوں امام زادے ہیں، دونوں ہیں محترم، اکبر سے کم نہیں علی اصغر کا مرتبہ، اکبر سے کم نہیں علی اصغر کا مرتبہ، کہ سرور نے اپنے ہاتھ سے ہیرے تراش کر، سرور نے اپنے ہاتھ سے ہیرے تراش کر ہم وزن کر دیا ہے 72 کا مرتبہ، ہم وزن کر دیا ہے 72 کا مرتبہ، کہ جنت سے آ کے فاطمہ زہرا بتائیں گی، جنت سے آ کے فاطمہ زہرا بتائیں گی فرش عزا کا اور میرے گھر کا مرتبہ، فرش عزا کا اور میرے گھر کا مرتبہ، کہ بیٹھے ہوئے ہیں آج رسولوں کے ساتھ ہم، بیٹھے ہوئے ہیں آج رسولوں کے ساتھ ہم، یہ ہے عزائے سبت پیمبر کا مرتبہ، یہ ہے عزائے سبت پیمبر کا مرتبہ، کہ معراج مصطفیٰ سے بھی کتنا بلند ہے، پھر دیکھیں گے بطور خاص کہ معراج مصطفیٰ سے بھی کتنا بلند ہے عباس کی نگاہ میں سرور کا مرتبہ، معراج مصطفیٰ سے بھی کتنا بلند ہے عباس کی نگاہ میں سرور کا مرتبہ۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا هذه الى قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید اعجاز حیدر عرف سرکار ابن سید محمد حیدر صاحب مرحوم عرف سالم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں۔ عزیزان محترم، سید اعجاز حیدر یعنی سرکار بھائی ایک ہر وقت ہنستا مسکراتا چہرہ، ملنسار، محبت کرنے والے، مخلص، ہمدرد، آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے
ایک بار ملاقات میں، چونکہ وہ میرے پھوپھیزاد بھائی تھے، اور کسی بھی تقریب کے موقع پر یہیں کسی شخص سے تعارف میں انہوں نے کہا کہ یہ میرے ماموزاد بھائی ہیں، اور میں نے کہا ہاں یہ میرے پھوپھیزاد بھائی ہیں. تو انہوں نے ایک ذرا سا رک کے نہیں ماموزاد، اور پھر کھلکھلا کے ہنسے اور ہنس کے کہا نہیں ٹھیک ہے بھائی، یہ میرے ماموزاد بھائی ہیں اور میں ان کا پھوپھیزاد بھائی ہوں. وہ ہنستا ہوا کھلکھلاتا ہوا وجود ہم سے چھن گیا، اور دیکھتے دیکھتے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. اس کا انتہائی افسوس ہے، اور یہیں سے سورہ عنکبوت کی آیت سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، کتنا ہی مومن کیوں نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے دائمی حیات مل جائے گی، وہ ہمارے درمیان ہمیشہ رہے گا. جب ہمارے انبیاء سرکار ختمی مرتبہ اور ائمہ نہ رہے تو پھر کسی کو اپنے وجود پر بہت زیادہ افتخار نہیں ہونا چاہیے. قرآن کتنا واضح انداز میں کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. یہی مشہور ترجمہ ہے جسے میں کر رہا ہوں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف پلٹا دیے جاؤ گے. کیا خوبصورت بات قرآن کہہ رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ پھر تمہیں میں بلاؤں گا کہ تم میری طرف بلائے جاؤ گے، نہیں، ترجعون، پلٹائے جاؤ گے. دیکھیے، بلانے کو اگر قرآن کہتا تو شاید انسان کہتا کہ ارے بلا رہا ہے اللہ مگر میں آنا نہیں چاہتا. یہاں بلانے کی بات نہیں ہے، یہاں پلٹانے کی بات ہے. تم پلٹا دیے جاؤ گے ہماری طرف. یعنی اس میں ایک جبر یقیناً ہے کہ تم نہیں بھی چاہو گے آنا، تم نہیں بھی چاہو گے موت کو، تب بھی یہ موت آئے گی اور تمہیں ہماری طرف آنا ہے. مقام توجہ ہے عزیزو. اور بڑی خوبصورت سی یہ بات ثم الینا ترجعون. پلٹائی کون سی جاتی ہے یا پلٹنا کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز ہے آنا، ایک چیز ہے جانا، ایک چیز ہے پلٹنا. یہ تین ورب ہیں. آنا اس جگہ بولا جاتا ہے کہ جہاں کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہو اور وہ ہمارے پاس آئے. جانا اسے کہتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس سے کہیں چلی جائے یا کہیں جائے. مگر پلٹنا اسے کہتے ہیں جو چیز ہماری نہ ہو یا ہمارے پاس کی نہ ہو کہیں کی ہمارے پاس آئی ہو اور پھر وہ پلٹ کے جائے. بھئی توجہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. تو توجہ کی منزل عزیزو یہی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں کے ہیں ہی نہیں، ہم آئے ہیں یہاں اس لیے ہمیں پلٹ کے جانا ہے. اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ائمہ تشریف لے آئے، انبیاء تشریف لے آئے، میرے سرکار تشریف لائے، میرے مولا تشریف، کہتے تھے کہ غلو کر رہے ہیں. ارے بھائی وہی نہیں صرف آئے، ہم بھی یہاں کے نہیں ہیں، ہم بھی ادھر سے ہی یہاں آئے ہیں اور ہمیں بھی پلٹ کے جانا ہے. اور یہیں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم خود یہاں کے نہیں ہیں،
یعنی متعلم، تو معلم بھی یہاں کا کیسے ہوگا؟ معلم بھی آیا ہے وہیں سے جہاں کہ متعلم بھیجا گیا ہے۔ اور قرآن سورہ عنکبوت میں اس فلسفے کو جو دے رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے، اسی فلسفے کو سورہ انبیاء میں تھوڑا اور واضح کر دیا۔ اور حسن گفتگو بھی ملاحظہ کر لیں کہ پورے قرآن میں یہ آیہ کریمہ 3 مقامات پر ہے۔ تو سورہ عنکبوت، سورہ انبیاء، سورہ بقرہ۔ عنکبوت میں جو ہے وہ صرف اتنا ہی ہے کہ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ سورہ انبیاء میں اس فلسفے کو اور بڑھایا، ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ٹکڑا بھی عین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں خیر و شر کے آماجگاہ میں، خیر و شر کے امتحان گاہ میں ہم تمہیں آزما رہے ہیں۔ نبلوکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے امتحان لیں گے، کاہے میں؟ خیر و شر کے درمیان۔ تو ہر انسان خیر و شر کے درمیان ہمہ وقت کھڑا ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں خیر و شر کے درمیان کھڑا کر کے آزمائیں گے۔ تو ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اگلا جو قدم اٹھا رہا ہے، اگلی جو سانس لے رہا ہے، جو حرکت کر رہا ہے، وہ 2 ہی طرف گامزن ہے، یا وہ خیر کی طرف جا رہی ہے، حرکت یا اقدام خیر کی طرف جا رہا ہے، ہر اگلا قدم خیر کی طرف جا رہا ہے یا شر کی طرف جا رہا ہے۔ تو ہمہ وقت کانشس، ہمہ وقت ہوشیار ہر انسان کو رہنا ہے کہ اس کا اگلا قدم، اس کی اگلا اقدام، اگلی حرکت، اگلا کام، اگلا عمل یہ کدھر جا رہا ہے، خیر کی طرف جا رہا ہے یا شر کی طرف جا رہا ہے۔ اور اب قرآن کہہ رہا ہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں اپنی طرف پلٹائیں گے، یعنی ہم مقام امتحان میں ہے، اسی لیے ہر ایک کی عمر الگ الگ ہوتی ہے۔ اب یہ امتحان لینے والا جانے کہ وہ کس کا امتحان کتنا لے گا، کس طرح لے گا، کب تک لے گا، کیسا لے گا، مگر یہ کہ ہر انسان خیر و شر کے درمیان، خیر و شر کے آماجگاہ میں، مقام امتحان میں۔ اور خود کہہ رہی ہے کہ جب تمہارا امتحان لیں گے تو پھر تمہیں ہم اپنی طرف پلٹا لیں گے۔ اسی فلسفے کو پھر اور بڑھایا قرآن نے، ارشاد ہوا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اب یہاں پورا سبجیکٹ مکمل کر دیا قرآن نے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہی جو تم خیر و شر کے درمیان امتحان دے رہے تھے، جو امتحان دے کے آئے ہو، تو انما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہارے اجر کے ساتھ قیامت کے دن وفا کی جائے گی۔ توفون اجورکم، اب تم نے جو کچھ کیا دھرا ہے اس کی جزا تمہیں قیامت کے دن پورے انصاف کے ساتھ دے دی جائے گی۔ توفون اجورکم یوم القیامہ، بات مکمل ہو گئی۔ اب تنبیہ اور نصیحت قرآن کر رہا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے اور جنت تک پہنچا لے،
وہی کامیاب ہے۔ بڑی توجہ کی منزل ہے۔ اب کوئی یہ جو کہتا ہے کہ ارے بھائی اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے معاف نہ کرے، تو یہ منمانی اور موڈ کی بات ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ روز محشر اللہ کی منمانیوں کا دن نہیں ہے، اللہ کے اصول و قانون کا دن ہے۔ عزیزو، قرآن خود وہ اصول بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنی جنت اور اپنی جہنم خود بنانی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ جس شخص نے بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت تک پہنچا لیا، وہی کامیاب ہے۔ اور اگر میں اسے تلمیح میں آپ کے سامنے عرض کروں تو مثال دو بڑی اہم مثال ہے۔ ایک وہ مثال ہے حر کے۔ جناب حر ساری زندگی تھے ظلم کے ساتھ، طویل مدت رہے ظلم کے ساتھ، کربلا کی طرف رخ بھی کیا تو ظلم کی ہمنوائی بھی کیا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے عمل سے، اپنے اقدام سے، اپنی فکر سے جہنم سے نکالا اور جنت تک پہنچا لیا۔ آپ دیکھیے امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں، امام حسین کے مخالف ہیں، اگینسٹ ہیں، مگر انہوں نے اپنے کو جہنم سے نکال لیا اور جنت تک پہنچا لیا۔ یہی کامیابی ہے۔ اور پھر دوسری تشبیہ و تلمیح بھی دینا چاہوں گا کہ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، مولائے کائنات کے ساتھ جمل میں، مولائے کائنات کے ساتھ صفین میں، مولائے کائنات کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، مولائے کائنات کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے، مگر وہ کہاں ہے؟ وہ جہنم میں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے جنت سے نکال لیا اور جہنم میں پہنچا لیا۔ تو اپنی جنت اور اپنی جہنم انسان خود تعمیر کرتا ہے۔ اب قرآن دوسری تنبیہ کر رہا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے ایک دھوکے کا سہارا، متاع الغرور۔ ایک ادبی فکری بات آ گئی، غرور اردو میں ہی بولا جاتا ہے، غرور قرآن میں بھی آیا ہے۔ اردو میں غرور گھمنڈ کو کہتے ہیں اور قرآن نے غرور دھوکے کو کہا ہے۔ تو اردو زبان کا اپنا ایک مزاج ہے کہ وہ دوسری زبان کا لفظ لیتا ہے مگر اسے مزاج اپنا دیتا ہے، ماحول اپنا دیتا ہے، انداز اپنا دیتا ہے۔ یہ اردو زبان کا اپنا ایک طریقہ ہے۔ اور اگر اس میں دیکھا جائے تو غرور کے معنی قرآن نے دھوکہ لیا، اور اردو زبان میں بول چال میں غرور گھمنڈ کو کہتے ہیں، تکبر کو کہتے ہیں۔ تو اس سے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں غرور اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ قرآن نے صرف دھوکے کے معنی میں لیا، اردو نے جو تکبر کے معنی میں لیا، گھمنڈ کے معنی میں لیا، تو اس میں غرور اور گھمنڈ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ اب اگر قرآن کے لہجے میں دیکھیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے سوائے ایک دھوکے کا سہارا۔ یعنی اگر اس دنیا کی زندگی پر کوئی بہت زیادہ اکتفا کرتا ہے، اس پہ سہارا اس کا لیتا اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی کی زندگی ہمیں سہارا دے دے گی اور ہمارے کام آئے گی، تو یہ ایک دھوکہ ہے۔ انسان اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور یقیناً یہ ایک بڑا دھوکہ ہے کہ یہ کبھی بھی یہ دنیا کی زندگی ہم سے چھن جائے گی اور موت ہمارا آ کے استقبال کرے گی۔ کوئی بھی اس دنیا میں موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کا یہ کھلا اعلان ہے
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر موت تو آنی حقیقت ہے، لیکن ایک یہ تصور کہ موت آ گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا اور یہی چیز انسان کو ایک خوف میں مبتلا کیے رہتی ہے، تو یہاں ایک چیز بہت ضروری ہے سمجھ لینا، اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کا وجود تین چیزوں سے مرکب ہے، تین چیزیں اس میں نظر آتی ہیں۔ ایک جسم ہے جو حرکت کر رہا ہے، بول رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے، اشارہ کر رہا ہے، عمل کر رہا ہے، یہ جسم ہے، مگر اس کے اندر جو شے بول رہی ہے وہ روح ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جسم سواری ہے اور روح اس جسم کا سوار ہے، یعنی زبان نہیں بولتی، روح بولتی ہے زبان کے وسیلے سے، آنکھ نہیں دیکھتی، روح دیکھتی ہے آنکھ کے وسیلے سے، ہاتھ اشارہ نہیں کرتا، روح اشارہ کرتی ہے ہاتھ کے وسیلے سے، یعنی انسان کا پورا وجود ایک وسیلہ ہے روح کا۔ اب سوچئے کتنے حیرت کی بات ہے کہ یہ انسان وسیلوں کے حوالے سے جی رہا ہے اور بہت سے لوگ وسیلے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، جب یہی مختصر سی روح نہ نظر آنے والی ہلکی پھلکی سی نکل جاتی ہے، اب اس انسان سے کہیے حرکت کرے، بولے، چالے، عمل کرے، نہیں کرتا، تو جسم تو ویسے کا ویسا ہی رکھا ہے۔ اور اگر میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ مرتے ہی بہت سے لوگ آنکھیں ڈونیٹ کرتے ہیں، تو معلوم اسی وقت آنکھیں نکال لی گئیں اور کسی کو دے دی گئی تو آنکھیں دیکھنے لگی، بھئی یہ کیا ہوا، مر تو گیا تھا وہ، تو یہاں کیوں نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہاں اشارہ کرتا بیوی کو، بچوں کو، چاہنے والوں کو، رونے والوں کو، کم سے کم اشارے سے ہی منع کرتا کہ بھئی ابھی نہ رو، لیکن نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ روح نہیں ہے، دیکھنے والی چیز چلی گئی۔ تو یہ وسیلہ تھا، یہ آنکھ، روح کا آنکھ وسیلہ تھی، روح دیکھ رہی تھی آنکھوں کے ذریعے، یہی آنکھ دوسرے کو مل گئی تو وہاں روح موجود تھی دیکھنے والی، تو وہاں دیکھنے لگی، تو پورا پیکر انسان کا وسیلہ ہے۔ تو یہ جسم جو ہے یہ ایک الگ شے ہے اور روح ایک الگ شے ہے، یہ توجہ کیجئے گا۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی جسم کی موت کا اعلان نہیں ہے کہ جسم مرتا ہے، اور پورے قرآن مجید میں کہیں بھی روح کے مرنے کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے کیا ہے آیت، 3 آیتیں میں نے آپ کو ملاحظہ حوالے کی، آپ نے ملاحظہ کی، کل نفس ذائقۃ الموت، سیم آیتیں 3 مقامات پر، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ایک الگ شے ہے، اسے ہٹائیے، ابھی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ جسم جو ہے، جو وسیلہ ہے روح کا، جسم کے لیے قرآن نے ایک اشارہ دیا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے۔ اب ادھر جانا مقصود فی الحال نہیں ہے۔ تو شے ہے جسم، جسم کے لیے ہلاکت ہے، اور ہلاکت ایک چین سسٹم ہے، یعنی مسلسل انسان کے اندر ہلاکت جاری و ساری ہے۔ یہی جسم تھا، اسی میں بچپنا تھا جو ہلاک ہوا، تو اسی جسم میں لڑکپن وجود میں آیا، پھر یہ لڑکپن ہلاک ہوا تو اسی جسم میں نوجوانی وجود میں آئی، پھر نوجوانی ہلاک ہوئی تو اسی جسم پہ جوانی طاری ہوئی، پھر جوانی اسی جسم کی ہلاک ہوئی تو ادھیڑ عمری آئی، اور یہی جسم پھر ہلاک ہوا تو مٹی میں جا کے دفن ہو گیا اور مٹی میں مل گیا۔ تو ایک چین سسٹم ہے، اور پھر ختم ہو گیا نا جسم، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سمجھے، قرآن کئی جگہ اعلان کر رہا ہو، یہی جسم جو ہلاک ہو کے مٹی میں مل گیا، اللہ اسی جسم کو اٹھائے گا،
اور یہی جسم میرا، یہی جسم، یہی ہاتھ، یہی پاؤں، یہی زبان، پہ دیکھیں یہی تو عدالت الہیہ ہے کہ یہی جسم اٹھے گا اور اسی کو روز محشر جواب دینا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خیرات یہ ہاتھ کرے اور روز محشر دوسرا اللہ ہاتھ دے دے جزا پانے کے لیے؟ اور کر رہے ہیں آپ ذکر اہل بیت، یہ زبان کرے اور جزا کسی اور زبان کو مل جائے، یعنی کوئی دوسرا جسم اگر اللہ روز محشر تو ایسا نہیں ہے، یہی جسم میرا مجھے پھر ملے گا۔ تو بتائیے موت نے بگاڑا کیا ہے؟ اور پھر وہ روح جو اس سے نکالی گئی، یہی روح اسی جسم میں ڈال دی جائے گی، تو پھر موت نے بگاڑا کیا ہے؟ موت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، موت صرف نفس کے لیے رکھی گئی، توجہ کی منزل ہے۔ اب رہی بات روح کی، اس پہ بھی غور کیے لیتے ہیں۔ سورہ اسراء میں آیت موجود ہے کہ لوگوں نے ہمارے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمیں روح بتائیے، روح کے بارے میں کہ روح کیا ہے؟ تو رسول خاموش تھے، آیت آئی قل الروح من امر ربی، اور کیا اپنے روح کیا ہے؟ روح اللہ کے امور میں سے، من امر، من تبیس کا ہے، من امر ربی، اللہ کے ہزاروں کروڑوں بلکہ امور ہیں جن امور سے دنیا چل رہی ہے، ان ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں امور میں سے روح ایک امر الہی ہے۔ اب اگر آپ لطف اٹھائیں تو میں جملہ عرض کروں کہ روح ایک امر الہی ہے، اور یہ امر الہی مرتا نہیں ہے، روح پہ موت طاری نہیں ہوتی، روح امر الہی ہے تو اتنی محترم ہے، روح ایک امر الہی ہے تو اتنی محترم ہے کہ فرشتہ آتا ہے تو جاتی ہے، یوں ہی نہیں چلی جاتی۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی فرشتہ آتا ہے بڑے احترام سے لے جانے کے لیے، اور جب فرشتہ آتا ہے لے جاتا ہے تو جاتی ہے، یہ ہے روح امر الہی۔ اور عزیزوں یہی نہیں کہ فرشتہ آتا ہے لے جاتا ہے تب جاتی، خود سے نہیں جاتی، بلائی جاتی ہے، پلٹائی جاتی ہے نا، بلائی جاتی پلٹائی جاتی ہے تو جاتی ہے، فرشتہ آتا ہے احترام سے لے جاتا ہے تو جاتی ہے۔ اور یہی روح، اس پہ نہ بڑھاپا ہے، نہ نوجوانی ہے، نہ جوانی ہے، نہ لڑکپن ہے، نہ بچپن ہے، یہ جیسی روح جسم کو عطا ہوتی ہے یہ وہی روح ہوتی ہے، اور یہی روح چلی جاتی ہے، اس کے اوپر زمانے کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ جملہ محسوس کریں تو خدمت میں عرض کروں کہ روح ایک امر الہی ہے تو نہ اس پر جوانی کا اثر، نہ زمانے کا اثر، نہ حالات کا اثر، نہ موت کا اثر۔ تو جب ایک امر الہی پر نہ زمانے کا اثر ہے نہ موت کا اثر ہے تو جسے پروردگار عالم صاحب الامر بنائے، پھر اس کے اوپر کیسے موت کا اثر ہو، زمانے کا اثر ہو؟ اس لیے کہ وہ تو امر نہیں، امر کا مالک ہے۔ تو یہ ہے روح، جسم جو ہلاک ہوتا ہے اسے ہلاکت سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ایک بات عرض کروں، ہلاکت میں نے عرض کیا نا کہ چین سسٹم ہے، ہلاکت میں ارتقاء ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ کوئی بچہ ہو اور آغوش مادر میں آئے اور اس کا وہ بچپنا 20 سال تک الحمدللہ ماشاءاللہ ویسے ہی رہے، نہ وہ بڑا ہو، نہ وہ بولے، نہ دوڑے، اچھا لگے گا؟ ارے بھائی وہ ماں باپ ہر ڈاکٹر کو چھان دیں گے، ہر مزار کو چھان دیں گے، ہر تعویذ گنڈے والے کے یہاں بھاگتے پھریں گے۔ کیوں بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ نے جیسا دیا ماشاءاللہ گودی میں 20 سال ہو گیا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، کیا برائی ہے؟ نہیں چاہتا کوئی، ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ اس کا بچپن مرے تو لڑکپن آئے۔ اب میں ہلاکت نہیں، مرے کا لفظ اختیار کرنے لگا، غور کر رہے ہیں آپ کو کہ اس کو مر جانا ہے، جس میں ہلاک ہو جانا ہے۔ بچپن جائے تو نوجوانی آئے، لڑکپن جائے تو نوجوانی آئے، پھر نوجوانی جائے۔
اب مان لیں کوئی نوجوان ہی رہ جائے تو اسے نوجوانی کھلے گی، کوئی جوان ہی ساری زندگی رہ جائے نہیں برداشت کر پائے گا، اس لیے کہ یہ ارتقاء یہ ضرورت زندگی ہے، اس لیے اللہ نے جسم میں ایک ہلاکت رکھی ہے، ہلاکت میں ایک ارتقاء ہے، یہ جسم کی کہانی، اور روح کی کہانی یہ کہ یہ امر الہی ہے، جیسے اللہ عطا کرتا ہے ویسے ہی اسے لے لیتا ہے، پھر یہی روح اس جسم کو ودیت کر دی جائے گی، اور پھر یہی جسم اور روح ہوں گے کہ جو روز محشر جواب دیں گے۔ اب رہ گئی بات نفس کی، بہت دیر سے یہ بات رکی ہوئی ہے، اور یہی آخری بات اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں عرض کر کے اور پھر اپنے مصائب اور گفتگو تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ تو جسم ہلاک ہوتا ہے، روح امر الہی ہے جو یہی جاتی ہے۔ نفس کیا ہے؟ تو بحث کا وقت تو نہیں رہا، مگر میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ جسم اور روح کے اختلاط سے جو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کا نام ہے نفس۔ اسی نفس کو موت آتی ہے، جسم الگ ہو جاتا ہے، روح الگ ہو جاتی ہے، اور جب یہی جسم روح سے یا روح جسم سے پھر ملحق ہوگا تو پھر وہ نفس وجود میں آ جائے گا، اور جب وہ نفس پھر وجود میں آ جائے گا تو روز محشر حساب و کتاب دیتے وقت پھر وہی حرکت کرے گا جو دنیا میں کر رہا تھا۔ ارے پالنے والے، یہ تو ہم نے کام کیا ہی نہیں، یہ ظلم ہم نے کیا ہی نہیں، اس غلط جگہ ہم گئے ہی نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ حرکت شروع کرے گا، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ تب پھر تمہارا ہاتھ بولے گا، پھر وہاں نفس کو روکا جائے گا، پھر تمہارا ہاتھ بولے گا، تمہارے پاؤں بولیں گے، تمہارے جسم کے اعضاء بولیں گے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ نفس پھر وہی اپنی دنیا والی سوچ و چال، یہی نفس ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیے کہ نفس بھی قیمتی بہت ہے۔ دیکھیے، اللہ نے جسم کا سودا نہیں کیا، روح کا سودا نہیں کیا ہے، اللہ نے سودا بھی کیا ہے تو نفس کا سودا کیا ہے۔ یہی نفس جب بلند ہوتا ہے تو اتنا بلند ہوتا ہے، وہ قول علامہ اقبال کے خود ہی کو، یعنی نفس خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو اللہ جب رضا پوچھتا ہے تو بلندی نفس کی بنیاد پر پوچھتا ہے، سوال جسم سے اور روح سے نہیں ہے، اسی نفس کے بلند ہونے سے ہے۔ ایک شب ہجرت مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بستر رسول پر سو کے اور نفس کا سودا کرتے ہیں۔ کیا اچھی بات ذہن میں آ گئی۔ روایت ہے کہ جب مولائے متقیان سو رہے تھے تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل، یہ ملائکہ مقرب الہی پروردگار عالم نے انہیں آواز دی کہ تم 4 فرشتے ہو اور تمہیں ہم نے ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، کون ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے اپنی حیات کو قربان کر دے؟ تو ہر ایک نے کہا، پالنے والے ہمیں تیری عبادت اچھی لگتی ہے، پالنے والے ہمیں تیری خدمت اچھی لگتی ہے، پالنے والے ہم سے یہ امتحان نہ لے۔ تو پروردگار عالم نے کہا ذرا زمین کی طرف دیکھو، بہت توجہ رکھیے گا، زمین کی طرف دیکھو۔ انہوں نے زمین کی طرف دیکھا، کہ رسول کے بستر کی طرف دیکھو، اور رسول کے بستر کی طرف دیکھا آج بستر پر رسول نہیں، 40 تلواریں تنی ہوئی ہیں اور مولائے کائنات چین سے سو رہے ہیں، ایسا سوئے کہ کبھی نہ سوئے، ساری رات ہزار تکبیروں کی عبادت کرنے والا آج سو رہا ہے، اتباع رسول میں سو رہا ہے، اتباع پروردگار عالم میں سو رہا ہے۔ تو قدرت نے کہا جاؤ زمین کی طرف اور یہ تحفہ لے کے جاؤ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ نفس کا سودا اللہ نے کیا، علی سے نفس لیا
اور علی کو اپنی مرضی عطا کر دی، مقام توجہ ہے۔ صرف یہی ایک کام نہیں ہوا اس شب کے اللہ نے علی سے مرضی کا سودا کیا، نفس کا سودا کیا مرضی کے عوض۔ یہی ایک کام نہیں ہوا، ایک کام یہ بھی ہوا کہ وہ سوال جو ہزاروں سال سے رکا ہوا تھا اللہ نے اس کا جواب بھی فراہم کر دیا۔ متوجہ ہوئے آپ؟ ہزار سال پہلے، یعنی لاکھوں کے قریب سال پہلے پروردگار عالم نے جب جناب آدم کو بنایا تھا اور ان فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یہ تو خون بہائے گا، فساد کرے گا، مصیبتیں پیدا کرے گا، تو اللہ نے جملہ کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، چپ رہو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ فرشتے چپ ہو گئے تھے، مگر یہ انی عالم ما لا تعلمون جواب نہیں تھا، بلکہ یہ روکنا تھا، ٹوکنا تھا، ٹوک دیا، رک گئے وہ۔ مگر فرشتے متحیر تھے کہ جو ہم نے کہا تھا زمانے میں ہو تو وہی رہا ہے، ابھی تک جواب نہیں ملا تھا۔ پروردگار عالم ہزارہ سال بعد فرشتوں کو جواب دے رہا ہے کہ جاؤ دیکھو کہ یہ انسان صرف جان لینا نہیں جانتا ہے، جان دینا بھی جانتا ہے، تم جان دے نہیں سکتے۔ اسی لیے چاروں فرشتوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا کے پروردگار عالم نے مطالبہ قربانی کیا تھا۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اصل میں انسان کا انسان ہونا قربانی دینے کی بنیاد پر ہے۔ اگر انسان کے اندر جو قربانی دینے کا جذبہ ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے قربانی دینے کا جذبہ ہے، عطا کرنے کا جذبہ ہے، تو وہ انسان ہے، اللہ کے لیے لائق افتخار ہے۔ بس عزیزوں، میں نے گفتگو اپنی مکمل کر دی آخری مرحلے میں کہ وہی میرا مولا کہ جو شب ہجرت رات بھر سویا، جبکہ اپنی ساری زندگی کبھی نہیں سویا، تکبیروں کی عبادتیں کبھی اہل کوفہ نے شمار کی، کبھی اہل مدینہ نے شمار کی۔ خدا کی قسم آج کی شب جو شب ضربت کہلاتی ہے، آج کی شب یعنی جو شب ضربت کہلاتی ہے، میرے مولا پر وہ بڑی شدید و بڑی سخت رات گزری۔ روایت کہتی ہے کہ میرے امام اس رات جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، دسترخوان پہ بیٹھے افطار کے وقت، اور بیٹی نے 2 نعمتیں رکھ دیں، نمک اور دودھ۔ تو امام نے فرمایا بیٹا ایک نعمت اٹھا لو۔ بیٹی تھی، اس نے دودھ اٹھانا چاہا، نمک اٹھانا چاہا کہ دودھ سے میرا بابا افطار کر لے، تو روک دیا۔ بس عزیزوں، بہت تھوڑا سا اور مختصر سا مصائب پڑھنے کا عادی ہوں، یہیں سے محسوس کر لینا۔ امام نے روک دیا، کہا نہیں بیٹی دودھ اٹھا لے اور نمک رہنے دے۔ اللہ اکبر! میں کس طرح یہ بات آپ تک پہنچاؤں؟ امام وقت عالم الغیب ہوتا ہے، دودھ اٹھوا دیا اور نمک سے افطار کر لیا۔ بیٹی نے دودھ اٹھا کے رکھ دیا۔ عزادارو، امام جانتے تھے کہ جب صبح ضربت لگے گی اور پھر میرا بیٹا جراح کو بلا کے مجھے دکھلائے گا تو جراح یہ کہے گا کہ میرے مولا کو دودھ دیا جائے، جلدی سے دودھ دیا جائے۔ اس وقت ہر گھر سے دودھ آئے گا، ایسا نہ ہو کہ ام کلثوم کے گھر میں دودھ موجود نہ ہو اور میری بیٹی شرمندہ ہو جائے کہ آج میرے بابا کو دودھ کی ضرورت ہے اور میں دودھ پیش نہیں کر پا رہی، اس لیے رات رکھوا دیا۔ اور صبح ہوئی تو پھر امام کے لیے ضربت لگنے کے بعد جب جراح نے کہا کہ میرے آقا کے لیے دودھ پیش کیا جائے تو امام کے لیے مسلسل دودھ کا انتظام ہوا، اور جب پیالوں پہ پیالے دودھ آ گئے اسی وقت لوگ بھاگے ہوئے ابن ملجم کو پکڑ کے لائے، اور جب ابن ملجم سامنے آیا اور اس نے پیاس کا اظہار کیا تو امام نے وہی دودھ کا کٹورا اس کی طرف بڑھانے کے لیے کہا۔ نجمہ فندی کا شعر یاد آتا ہے کہ قاتل کو پلا کر شیر گئے، ایسے بھی دیالو ہوتے ہیں
دنیا یہ اسی کے بیٹوں کو پانی کے لیے ترسات رہی عزادارو، جس نے اپنے قاتل کو جام شیر پیش کیا تھا، اسی کی اولاد کربلا میں اللہ تاش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ہاں عزادارو، گفتگو تمام ہوئی جس وقت کہ میرے آقا کا جسم اطہر مسجد کوفہ سے گھر لایا جا رہا تھا، اتنی شدید ضرب، حیدر کرار، خیبر شکن، قاتل برہو انتر، ایسا جیالہ میرا مولا، مگر اتنی شدید ضربت کہ امام خاک کے مسجد اپنے سر میں بھر رہے تھے۔ عزادارو، اس کے بعد جب امام ایک گلین میں لپیٹ کے لے جائے گئے اور گھر کے قریب جب پہنچنے لگے، امام کو اندازہ ہوا کہ میرا گھر آ رہا ہوگا۔ اتنی اذیت میں بھی امام نے آواز دی، حسین، جی بابا، کہا میری لال ذرا ٹھہر جاؤ، اور یہ میرے چاہنے والے جو میرے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں ان سے کہو واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اس لیے کہ جب میرا جنازہ، میرا جسم گھر میں جائے گا، ارے میری بیٹیاں تڑپ کے روئے گی، میں نہیں چاہتا ان کی آوازیں ان کی سماعتوں تک جائیں، کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا مولا، اتنی اذیت میں بھی اتنا احساس ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، کاش آپ کوفہ آتے اور دیکھتے یہی زینب ام کلثوم ہے، اور بازار کوفہ منادی ندا دے رہا ہو، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ علی کی بیٹیاں ہیں اور رسول کی نواسیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ذن بقضائہ وتسلیم ولعنۃ اللہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ پالنے والے، تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ پالنے والے مرحوم اعجاز حیدر صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے تمام متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا امام کے معین مددگار میں شمار فرما۔ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید اعجاز حیدر سرکار مرحوم ابن سید محمد حیدر صاحب سالم مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔